بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 11 کے پہلے حصے کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، جس میں ہم سورۃ الاخلاص پڑھیں گے۔ گرامر میں فعل ماضی کنٹینیو کریں گے اور کچھ نکات تعلیم یا شوق بھی لیں گے۔ اس سبق یعنی 11ویں سبق کے ختم تک آپ 131 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن کریم میں 30,797 بار آئے ہیں، ماشاءاللہ۔ ساتھ ہوم ورکس کو مت بھولیے اور خاص کر وکیبلری شیٹ کو ساتھ میں ہمیشہ رکھیے۔ تو ہم لیتے ہیں سورۃ الاخلاص۔ یہ ابتدائی مکی صورت ہے۔ یہ بہت چھوٹی مگر بہت اہم صورت ہے، فضیلت والی صورت ہے۔ نماز میں اس کو صرف اس نیت سے مت پڑھیے کہ چھوٹی صورت ہے، بلکہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیے۔ اس کا نام اخلاص ہے، یعنی الاخلاص ہے، یعنی جو کوئی اس صورت کو سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جاتا ہے۔ یہ اخلاص یعنی خالص کرنے والی صورت ہے۔ لوگوں کے سوال کے جواب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس معبود کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے، قرآن کا تیسرا حصہ کیسے پڑھا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس صورت کو آخری 2 صورتوں کے ساتھ یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار، یعنی اخلاص، فلق اور ناس، یہ 3 صورتوں کو ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی سلام پھیرنے کے بعد۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، کہیے، بولیے، اور قرآن میں 332 بار آتا ہے۔ بائی دا وے قالا بھی، قالا قرآن میں 530 بار آتا ہے۔ قالا مطلب اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قالا کی جمع قالو ہے۔ قل، قالا اور قالو قرآن میں ماشاءاللہ اگر تینوں کو آپ جمع لیں تو کم از کم 1000 ہو جاتے ہیں، یعنی اراؤنڈ 1000 ہو جاتے ہیں۔ تو اچھی طرح یاد رکھ لیجئے 3 الفاظ کو۔ قل یعنی کہہ یا کہہ دیجئے، قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا۔ تو قل هو اللہ، کہہ دیجئے وہ اللہ احد ایک ہے۔ ایک کے معنی میں یعنی لفظ احد ایک کے معنی میں صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال احد یعنی اکیلا ہے، ایک ہے۔ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، یعنی ذات میں ایک ہے، صفات میں ایک ہے، حقوق میں ایک ہے، اختیارات میں ایک ہے۔ یعنی یہ سمجھنے کی تشریح کے لیے یہ اچھے پہلو ہیں۔ ذات میں ایک ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کو ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی کوئی نہیں، ذات میں ایک ہے۔ صفات میں ایک ہے، یعنی اللہ اپنی صفات میں ایک ہے، یعنی اس کی صفات والا کوئی نہیں۔ مثلا کوئی غیب کو نہیں جانتا، کوئی اس کے جیسا نہیں سن سکتا، دیکھ نہیں سکتا، مدد نہیں کر سکتا وغیرہ۔ حقوق میں ایک ہے، یعنی پوجا پرستش اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے، رکوع سجدہ دعا صرف اللہ ہی کو کرنا چاہیے۔ اختیارات میں ایک ہے، یعنی جب اس نے شراب حرام ہے کا فیصلہ کر دیا تو کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ اختیار اسی کا ہے کہ وہ حلال اور حرام کے فیصلے کرے، کسی قانون کے بنانے میں اور موت و حیات کے فیصلے میں وغیرہ میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ تو جائزہ لیجئے کہ اللہ ہی صرف بندگی کا مستحق ہے، لیکن کتنی بار ہم نے نفس کی بندگی کی ہے اور کتنی بار ہم نے شیطان کی اطاعت کی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں صرف اس کی اطاعت کی توفیق دے۔ نفس کی بندگی اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کے لیے پلان بنائیے، اور اسی طرح صرف اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اور توحید پر جمع رہنے کے لیے پلان بنائیے اور توفیق کی دعا کرتے رہیے۔
اور یہاں پر هو اللہ احد ہی نہیں کہا گیا، قل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ حکم ہے اور ہم سب کے لیے بھی کہ ہم کو بھی یہ بات پہنچانا ہے ساری دنیا تک، حکمت سے، بہترین انداز سے پہنچانا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ چلیے ترجمہ کیجئے، قل، کہہ دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ احد، ایک ہے، احد، ایک ہے، احد، ایک ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ علم، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کا مطلب ہے بے نیاز، بے نیاز یعنی سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس سے مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، سب اس کے محتاج ہیں، ڈیپینڈنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، وہ نہ تھکتا ہے، نہ ہی اس کو کوئی پیاس یا بھوک لگتی ہے، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ تصور کی، اور پھر وہ سب کی ضرورتیں پورا کرتا ہے۔ تصور کیجئے کہ اس وقت رائٹ ناؤ، بلکہ ہر لمحہ ہر پل اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ اس طرح اس کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں اللہ الصمد۔ یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا ہے، آگے بھی کر، اور مجھے صرف اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ رکھ۔ ترجمہ کیجئے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ علم، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ یہ ترجمہ ذرا رف ہے لیکن بالکل ایگزیکٹ ہے۔ He did not beget and nor is he begotten، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ لمبا ترجمہ ہے لیکن ڈائریکٹ یہ ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور نہ وہ پیدا کیا گیا۔ لم کا مطلب ہے did not، ماضی کا نہیں، ٹھیک ہے، اور لن کا مطلب ہے will not، ہرگز نہیں، will not، اوکے۔ لم، لن، نہیں، نہیں، ٹھیک ہے، لا نہیں، لم نہیں، لن نہیں، ما نہیں، اس سے پہلے ہم نے پریکٹس کی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو لم یعنی did not، لم یعنی will not، نہیں، لم ماضی کا نہیں اور لن ہرگز نہیں، فیوچر کا نہیں۔ لم یلد، نہیں اس نے جنا، ٹھیک ہے، لم یلد، نہیں اس نے جنا۔ یلد، والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادہ، میلاد، یہ سب اسی مادے سے بنے ہیں۔ ولم یولد، وہ مطلب اور، لم یعنی نہ، یولد وہ جنا گیا اور نہیں وہ جنا گیا، یعنی وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی ماں یا کوئی باپ نہیں ہے۔ یلد اس نے جنا، ایکٹیو وائس ہے، اوکے۔ یولد پیسیو وائس ہے، وہ جنا گیا، آگے سیکھیں گے ہم۔ ایکٹیو وائس یلد، اس نے جنا، یولد پیسیو وائس، وہ جنا گیا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ اولاد کا ایشو ہے کیوں؟ جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا ہوتے ہیں، اور جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا کام اور اس کا نام جاری رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے، وہ تھکتا نہیں، نہ وہ بور ہوتا ہے، نہ بوڑھا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے اس کو کوئی ماں باپ ہے نہ اولاد، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو محسوس کیجیے، جو یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن اس کو پوری حکمت سے اور محبت سے پہنچانا ہے۔ چلیے ترجمہ کیجئے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم اور نہ، یولد وہ جنا گیا، یولد وہ جنا گیا، یولد وہ جنا گیا۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ علم، ولم یکن لہ کفوا احد،
اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی. وَلَمْ يَكُنْ ان تینوں، وا مطلب اور، لم مطلب نہیں، یکن یہاں پر لے لیجئے نہیں ہے، یعنی اس کو اس طرح ترجمہ یاد کر لیجئے، آگے آپ اس کو اور اینالائز کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت یاد رکھیے وَلَمْ يَكُنْ مطلب اور نہیں ہے، لہو اس کا، اس کے لیے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے سیکھ لیا ہم نے. کفواً ہمسر، برابری کا. اوکے، ہمسر برابری کا، کفواً. رشتہ طے کرتے وقت علماء کا ریکمنڈیشن ہے کہ کفو کا خیال رکھا جائے، یعنی لڑکی کا خاندان لڑکے کا خاندان معاشرتی طور پر، معاشی طور پر اگر قریب قریب لیول کا ہو تو دونوں میں نباہنا یا نباہ بہتر ہو سکتا ہے. تو کفو جو ہے برابر، ہمسر. ٹھیک ہے. احد کوئی، یاد رکھیے شروع میں ہم نے سیکھا تھا قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے. تو پازیٹیولی صرف ایک جو ہے اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، احد صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہاں پر وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ تو نیگیٹیولی کوئی، منفی معنوں میں احد یہ استعمال ہوتا ہے. احد کا یعنی دوسرا معنی کوئی ہے، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی. دل میں اس کی عظمت ایسے چھا جائے کہ دور دور تک کوئی بھی نظر نہ آئے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں. ہم سوچ سکتے ہیں کہ اب میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں، کسی اور سے امید ہے، کسی اور کو طاقتور سمجھتا ہوں. تو یہ جو ہے سوچنا چاہیے، اور دعا بھی کر سکتے ہیں ہم کہ اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، میری حفاظت کر، میری ضرورتوں کو پورا کر دے. چلیے پریکٹس کیجئے. وَلَمْ يَكُنْ اور نہیں ہے، لَهُ اس کا، كُفُوًا ہمسر، كُفُوًا ہمسر، كُفُوًا ہمسر، احد کوئی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی. ٹھیک ہے. یہ آیت پڑھتے ہوئے بعض لوگ کفوان پڑھتے ہیں، ون پڑھنا چاہیے، واو دو زبر ون، کفوان احد. ٹھیک ہے، کیئرفلی. سورہ اخلاص جو ہے ماشاءاللہ اس کو محبت سے بار بار پڑھیے، اس لیے کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے، پھر کوئی اور سورت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. سبحان اللہ. نوٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت سے محبت کا ذکر کیا ہے، نہ کہ بار بار پڑھنے کا. تو ہم کو اس سورت سے محبت کو پیدا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. پھر بار بار تو انسان خود ہی سے پڑھے گا. محبت وہ اصل ہے. تو یہ محبت کس طرح آئے گی؟ کچھ مشورے یہاں پر دیے جا رہے ہیں. دیکھیے، اگر کسی شخص سے آپ پہلی بار ملیں، تعارف شروع ہو، اور اگر اس کے رشتہ دار کوئی وزیر، مشہور کھلاڑی، بہت بڑے آفیسر، تاجر وغیرہ ہوں، تو وہ کسی نہ کسی بہانے ان کا ضرور ذکر کرے گا، اور وہ بھی خوشی سے اور محبت سے کہ میرے چاچا فلاں وزیر ہیں، اور میرے بھائی جو ہے فلاں اسپورٹس مین ہے وغیرہ. تو یاد رکھیے کہ اللہ تو ہمارا خالق، رازق، رب اور سب سے بڑھ کر محسن ہے. وہ ہم کو مسلسل دیتا چلا جا رہا ہے. وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. پھر کیوں نہ ہم اس کا ذکر بار بار کریں، اور وہ بھی اس طرح جیسے کہ اللہ نے سکھایا، یعنی سورۃ الاخلاص. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اس سورت کا آخری ٹکڑا کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کو بھی سوچتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں، اس کے جیسا دینے والا کوئی نہیں، اس کے جیسا ہر ضرورت کا محبت سے خیال رکھنے والا کوئی نہیں. ایک اور ڈائمنشن کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور ہر صفت میں اس کے جیسا کوئی نہیں، نہ تھا، نہ ہے، اور نہ ہوگا. اس کو ایک اور ڈائمنشن سے، ایک اور پہلو سے دیکھ سکتے ہیں ہم، شرک کی اور دوسرے یعنی گمراہیوں کی گندگی اور گمراہی پر غور کیجیے، اور اللہ کا شکر کیجیے کہ اس نے صاف پاک بات ہم تک پہنچا دی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، کیسا ہے، اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ مجھے یہ پیغام نہ ملتا تو میں خیالات کی گندگیوں کے ڈھیر میں
لڑتا رہتا، پریشان رہتا. اس لیے کوشش کیجئے کہ توحید کی اس عظیم الشان نعمت اور اس سورت کو پڑھتے ہوئے دل شوق، محبت اور عظمت سے بھرا رہے، اور اس پیغام کو پھیلانے کا پلان بھی بنائیے. تو اب ہم لیتے ہیں ایک بریک کے بعد لیں گے گرامر. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Learn to read Al-Quran, learn Tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum